بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ جمہور علماء کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ جن پر غضب ہوا نا ان سے مراد یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد عیسائی ہیں۔ تو بعض ہمارے جو لوگ ہیں نا اس کو جیسے اردو میں ہوتا ہے نا زواد، تو اس کو زواد سے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ جو ہے نا دواد ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض، تو اس کو جب وہ لکھتے ہیں نا تو ریاض لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ریاض ہے۔ یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتا ہے وہ جب مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں ائمہ کرام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو اونچی آواز سے مثلا مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ضالین پڑھتے ہیں، مغضوب پڑھتے ہیں، اور یہ مغضوب اور ضالین نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ عربی ایک الگ زبان ہے، اردو ایک الگ زبان ہے۔ تو اب یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا تو گمراہی اس لیے اللہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، جیسے یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کو بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے گئے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو اس طرح گمراہ جو ہیں ان عیسائیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، بلکہ بعض ان کے فرقے جو ہیں ان کا تصور 3 خداؤں کا ہے۔ تو اس طرح یہ پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائی، یعنی خاص رحمت کے خزانوں سے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور پھر یہ سورت بار بار یہ 7 آیتیں نماز میں دہرائی جاتی ہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتح کے بغیر رکعت ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتح ضرور ہے، جبکہ جو فرض نمازیں ہیں ان میں پہلی 2 میں تو 7 صورتیں ملائی جاتی ہے، تیسری اور چوتھی میں یہ کوئی صورت نہیں ملائی جاتی، لیکن سورہ فاتح جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جیسے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان بعض اور مثال کے طور پر ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ اس میں کمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے خاص، کیونکہ مثال کے طور پر مساجد ہیں نا، اب ہم اپنے گھروں کے اندر کسی غلط آدمی کو نہیں آنے دیتے، تو جو ہمیں اچھے لگتے ہیں تو انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے اندر جن کو اللہ کی رحمت ویلکم کرتی ہے وہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھروں میں نماز خواتین پڑھتی ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ لیکن جو جن سے اللہ ناراض ہے تو وہ باہر ہی نہیں مطلب بیٹھے رہتے ہیں، نہیں مسجدوں کے اندر آتے، حالانکہ وہ غلط کاموں میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن یہ کسی کی بہادری نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا نماز پڑھنے کی۔ تو جسے وہ توفیق دیتا ہے نا وہ تو حج کے لیے بھی چلا جاتا ہے، عمرے کے لیے بھی چلا جاتا ہے، یعنی اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے پاس بڑی دولت ہے، وہ کئی لوگ مر گئے، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی حج، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ تو یہ تو مسجد کے پاس آنا ہے، قریب آنا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اور انسان گمراہ ہوتا ہے کہ دیکھیے نا کتنا اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، پھر تندرستی دی، کتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ شکر ہی کرتا ہے۔ تو حالانکہ نماز کے اندر یعنی یہ جس پر اللہ ناراض ہو گیا، اس کا غضب ہو گیا، اس نے کب مسجد کی طرف آنا ہے؟ وہ تو نہیں آئے گا،
وہ اسی طرح اس کی زندگی گزر جائے گی، اور پھر میں آخرت میں جا کر قبر میں حشر میں پچھتائے گا کہ میں نے ایسا کیوں نہ کیا، میں نے نماز کیوں نہ پڑھی۔ تو اس لیے یہ غضب سے بچانا اور پھر ناراضگی سے بچانا، گمراہی سے بچانا، تو یہ اللہ تبارک کا ہی کام ہے، لیکن انسان کو مطلب کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کے اندر یہ اسباب کے ساتھ ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں مینار پر آئیں گے آسمان سے، لیکن جب وہ مینار پر آ کے کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ میں نے نیچے اترنا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر آپ اتنی بلندی سے نیچے آ گئے، تو یہ مسجد کے مینار سے آپ سیڑھی مانگ رہے ہیں، تو آپ فرمائیں گے وہ دنیا اور تھی، یہ دنیا اور ہے، اس کے اندر اسباب کی ضرورت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوات میں شامل ہوئے، اور پھر غزوہ احد میں تو کفار نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ رسول پاک نے جو لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی، تو ایک پتھر مارا تو وہ دانتوں میں ہی پھنس گئے، اور اس میں دانت آ کے کچھ شہید ہوئے اور بڑا نقصان ہوا۔ تو اس طرح یہ اس دنیا کے اندر یعنی یہ مسبب الاسباب اس طرح ہے کہ سبب کے ساتھ ہے اس طرح، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اور پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اس پر عمل کریں، اور اس طرح ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ہم اس طرح سوچوں میں پڑ جائیں جی یہ آٹومیٹیکلی یہ خود بخود ہو جائے گا، بھائی ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، تو اس طرح آپ کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے اندر ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ سے دعا بھی ضروری ہے، تو ہم دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے اور غضب سے بچا لے گا۔ آمین۔ آخر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما، آمین ثم آمین۔